میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ہٹلر 1899 آسٹریلیا کے شہر برونو میں پیدا ہوا۔ اپنی نوجوانی میں وہ ایک ناکام آرٹسٹ تھا اور اسی دور کے حالات و واقعات نے اسے پرجوش جرمن قوم پرست لیڈر بنا دیا۔ ورلڈ وار 1 میں اس نے جرمنی کی فوج میں اپنی خدمات انجام دی جس پر اسے بہادری کے 2 تمغے ملے، لیکن جرمنی کی شکست نے اسے ہلا دیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ اب بدلے کی آگ اس کے دل میں جنم لے رہی تھی۔ 1919 میں جب وہ 30 سال کا ہوا تو اس نے میونچ کی ایک چھوٹی سی پارٹی جوائن کر لی جس کا نام بعد میں تبدیل ہو کر نیشنل سوشلسٹ چیئرمین ورکر پارٹی، جس کو حروف عام میں نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ 2 سال کے اندر ہی وہ اس پارٹی کا لیڈر بھی بن گیا۔ ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی میں مضبوطی آئی اور اس میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا، حتیٰ کہ نومبر 1923 میں اس نے بغاوت کی کوشش بھی کی لیکن بغاوت ناکام ہو گئی اور اسی سلسلے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ بھی چلا اور سزا بھی سنا دی گئی، لیکن وہ ایک سے بھی کم سال کے عرصے میں جیل سے رہا ہو گیا۔ 1928 تک یہ پارٹی دوسرے سیاسی جماعت کے مقابلے میں ابھی بھی چھوٹی تھی، تاہم جنگ ہارنے اور ملک کی اکانومی تباہ ہونے کی وجہ سے باقی پارٹیز کا مورال گرنے لگا۔ ناظرین، پارٹی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لوگوں میں اپنا اعتماد پیدا کیا اور 40 سال کی عمر میں 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بنتے ساتھ ہی ہٹلر نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ بہت سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو مارا پیٹا جاتا یا جان سے مار دیا جاتا اور اسی طریقے سے نازی پارٹی نے اپنے ٹرائل کو بھی ختم کر دیا جو ان پر بغاوت کے بعد لگے تھے۔ ہٹلر اپنی عوام کی سپورٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ بے روزگاری اور جرمنی کی اکانومی کو بہتر کر چکا تھا، لیکن وہ ڈکٹیٹر بننے کے بعد بھی اپنا مقصد نہیں بھولا اور جرمنی کا بدلہ لینے اور اس کے وہ علاقے جو دشمنوں کے قبضے میں تھے واپس لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ حب الوطنی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہر شخص اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اسی ایموشنل ٹیکٹک کو استعمال کرتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی کو فتح کے راستے پر گامزن کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے واپس لیے جو جرمنی جنگ عظیم اول میں ہار چکا تھا، جن میں رائن لینڈ اور پولینڈ کے بہت سے علاقے شامل تھے۔ ان کے علاوہ چیکوسلواکیہ میں سوڈیٹر لینڈ اور آسٹریا کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس طرح یہ حالات دیکھتے ہوئے باقی عالمی طاقتیں ہٹلر کا کھیل سمجھ گئی تھی۔ انگلینڈ اور فرانس نے پولینڈ سے جنگی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی اس پر حملہ کرے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر اگست 1939 میں ہٹلر نے سوویت یونین کے صدر اسٹیلن کے ساتھ ایک نان ایگریشن معاہدہ پر سائن کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور پھر 9 دن بعد جرمنی کی 15 لاکھ کی فوج پولینڈ میں داخل ہوئی اور ٹھیک اس کے 16 دن بعد سوویت یونین نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد انگلینڈ اور فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ اب انگلینڈ اور فرانس کی سرحدیں جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ دوستو، ہٹلر کا خواب تو پورا ہو گیا لیکن اس کی قیمت بہت مہنگی تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی کا سب سے عظیم سال 1940 کا تھا جب 1 سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی نے ناروے، ڈنمارک، پولینڈ، بیلجیم، لوزمبرگ اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ان سب کامیابیوں کے بعد اب ہٹلر انگلینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس وقت کے صدر کو خط لکھا کہ وہ انگلینڈ کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ جرمنی سے دوستی کر لے یا تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ چرچل نامی صدر نے انکار کر دیا۔ اس کے بدلے میں ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کا ایک منصوبہ بنایا، لیکن جب جرمنی کی ایئر فورس انگلینڈ میں داخل ہوئی تو انگلینڈ نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اور اس بیٹل کو بیٹل آف پلیٹین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں جرمنی کے 1800 جہاز جبکہ انگلینڈ کے صرف 1000 جہاز تباہ ہوئے۔ اس کے بعد ہٹلر نے کبھی انگلینڈ کا رخ نہیں کیا
ہٹلر کی فوج نے یونان اور یوگوسلاویہ پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ دنیا کے تمام لیڈر اس کو امن کا راستہ اپنانے کو کہہ رہے تھے۔ بہرحال 1941 میں ہٹلر نے رشیا سے اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور اس پر چڑھائی کر دی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کی فوج کی کتنی تعداد تھی جس نے رشیا پر حملہ کیا؟ تقریباً 40 لاکھ۔ 80% آف جرمنی آرمی نے رشیا پر اٹیک کر دیا۔ یہاں پر آپ کو ایک انٹرنیشنل فیکٹ بتاتا چلوں، کیونکہ رشیا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سارا سال برف پڑتی ہے، اور اس کو فتح کرنے کا خواب بہت سی نامور شخصیات نے دیکھا تھا، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ، نیپولی بوناپارٹ، لیکن ان کو شکست کے سوا اور کچھ نہ ملا، کیونکہ رشیا پر قبضے کے لیے موسم گرما کے چند ماہ ہی ہوتے ہیں اور موسم سرما میں درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس ہو جاتا ہے۔ جذبات اور جنون کے ہاتھوں مارے اس شخص نے رشیا اور ساتھ ہی یوکرین میں جنگ چھیڑ لی، جو اس کی ایک تاریخی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ موسم سرما کا آغاز ہو رہا تھا جس نے جرمن کی کمر توڑ دی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اسے فرانس سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر فرانس میں موجود جرمن کے چھکے چھڑانا شروع کر دیے، لیکن ان سب کے باوجود جرمنی پیچھے نہ ہٹا اور اس نے مزید 2 سال جنگ جاری رکھی، لیکن اس کا اختتام 1945 کی موسم بہار میں ہوا، جب ہٹلر نے ہار مان لی اور سرنڈر کر دیا، اور ٹھیک اس کے 7 دن بعد 30 اپریل کے روز اس نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے اپنی حکومت کے دوران انسانوں کا قتل عام کیا۔ وہ ایک قوم پرست آدمی تھا۔ ہٹلر کا کہنا تھا کہ میں نے 80% یہودیوں کو ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کر جاتا۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائے۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلے جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ ان کو ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کہیں عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کے ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندی لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کی سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، فرانس میں روس کے خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیونکے کی نگرانی میں پروٹوکول تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کامنٹ شامل کیے گئے جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔
پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں ریاست امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو ریاض بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئی، 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، اسپتالوں اور سکولوں گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل رات یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے ریاستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد دم توڑ گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور ایسٹرین یہودیوں، بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھی، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی مکمل علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 میں پیرس سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آئین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون نے یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادا نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، آپ نے پہلے نام کے ساتھ ایک یہودی نام ضروری شامل کیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کرنا اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل عام اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرا اور سکیلا کے کیمپوں میں مسلمانوں کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بن کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی نہیں تھی، خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح فلسطینیوں کو گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ مہاجرین کیمپوں میں خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے۔ ایک فلسطینی جو فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے کہ
کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے اپنے اوپر انڈیلتے، کہکے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا۔ لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی بھی انسان کو پہچان ممکن نہیں تھی۔ تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفنایا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار گریہ پر ماتھا رگڑتے روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائنٹس کہلاتے ہیں، دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندے سے زیادہ سفاک ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور جو بھائی نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔